ویلکم ٹو بٹوین دا لائنز. میرا نام مہران وزیر ہے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر خادم حسین صاحب. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی معیشت کی، پاکستانی معیشت پہ، اس کی بیسکس پہ ہم نے بات کی، بہت بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ معیشت یہ اس صورتحال پہ کیسے پہنچی، جو بد حالت ہے اس پہ کیسے پہنچی. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ معیشت کی اجزاء کیا ہے، کیسے جان سکتے ہیں معیشت کو، اس کے پلرز کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہماری پیداواری صلاحیت ہے اس سے مراد کیا ہے، اس سے ہم بڑھائیں کیسے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی. اور اس میں جو فیکٹرز بھی انوالو ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیے، اور اس کے لیے جو قوانین ہے کیسے بہتر کی جا سکتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. اس پروگرام میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو پیداوار ہے جس پہ ہم نے بات کی پچھلے پروگرام میں، اس کو ہم بیچیں کیسے، کس طریقے سے بیچیں، کیا کیا قوانین ہے، کیا کیا ترجیحات ہے جس پہ ہم اس تبدیلی کر کے اپنی ترجیحات کو ڈائیورٹ کر کے یا اس طرف توجہ دیں کہ اس پیداوار کو ہم بہتر طریقے سے بہت اچھے معاوضے کے ساتھ لوگوں پہ بیچ دیں. تو یعنی ہم نے برآمدات کو کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے. اور ہم جاتے ہیں ڈاکٹر خادم حسین صاحب کے پاس، اور ہم نے بڑے سوال ان کے سامنے رکھنے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یعنی جو ہمارا انٹرو تھا پروگرام کا، اسی سے آپ شروع کریں کہ یہ برآمدات کو ہم مطلب کس طرح سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہماری پیداوار کی صلاحیت پیداوار ہے اس کو کیسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جب ہم برآمدات کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک تو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پیداواری صلاحیت ایک تو اپنی ضرورت کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے انٹرنل. ہاں، اس کے بعد جو اضافی پیداوار ہے اس اضافی پیداوار کو آپ بیچتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ بیچتے ہیں، آپ خطے کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں، پڑوسی ممالک کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو یہ پھر متعلقہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات براہ راست متعلق ہوتی ہے خارجہ پالیسی کے ساتھ. تو یہ خارجہ پالیسی آپ کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی اب تک جو صورتحال یہاں پہ رہی ہے تو جیو اکنامک کا پیراڈائم پوری دنیا میں اب مشہور ہے. یعنی لوگ معیشت کو کیسے جغرافیائی طور پر معیشت کو بنیاد بناتے ہیں تعلقات کا. جیو اسٹریٹجک سے ہم سوئچ ہو گئے، پوری دنیا سوئچ ہو گئی ہے کہ کس طرح ہم معیشت کو بنیاد بناتے ہیں. معیشت کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں یا اپنی لوگوں کی امنگوں یا اپنی لوگوں کی جو سہولیات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں. اب یہ روابط اگر جیو اکنامک ہوں یا اس پیراڈائم پہ ہوں یا ان اصولوں کے تحت ہوں تو یہ پھر برآمدات میں اضافے کا باعث بنتا ہے. لیکن اگر یہ تعلقات کسی اسٹریٹجک، کسی تزویراتی بنیادوں پہ ہو یا ان مفادات کے لیے ہو تو اس سے معیشت نہیں بڑھتی، تنازع بڑھتا ہے، اس سے تنازع وجود میں آتا ہے. تو آپ نے 3 سطحوں پہ جیو اکنامک تعلقات بنانے پڑتے ہیں جس کی بنیاد معیشت پہ ہوتی ہے. مثلا آپ نے پڑوسی ممالک کے ساتھ ایسے دوستانہ تعلقات، چونکہ پڑوسی ممالک کے ساتھ اکثر و بیشتر ثقافتی رشتے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار مذہبی رشتے بھی ہوتے ہیں، تو ان ثقافتی اور لسانی رشتوں کی بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ دوستانہ تجاری تعلقات بناتے ہیں. ایک تو یہ تو زیادہ بہتر مارکیٹ یہ ہوتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ بہت فائدہ ناک اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی ترسیل پہ خرچ بہت کم آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپس میں چونکہ فیملیرٹی ہوتی ہے، مانوسیت ہوتی ہے، تو سودا بھی اچھا بکتا ہے، وہاں سے بھی اچھا ہی نہیں. اب درآمد کرتے ہیں بھی تو کم خرچ آتا ہے، اب برآمد کرتے ہیں بھی تو کم خرچ آتا ہے. تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوستانہ تعلقات پڑوسی ممالک کے ساتھ نہیں ہیں، یا خاص کر اکنامک اس حوالے سے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جس طرح ہم نے کہا نا کہ میں نے ابھی عرض کیا جس طرح کہ جناب آپ نے تو تزویراتی گہرائی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک نظام بنایا، اور ان تزویراتی گہرائی کو کے مقاصد
کے لیے آپ نے ایسی یعنی سوچ بنائی، ایسی فکر بنائی، ایسا مطمع نظر لوگوں کا بنایا جس سے پڑوسی ممالک دشمن کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو جس میں تجارت کی گنجائش ہو نہیں سکتی. تو اس کے لیے آپ نے دوسرے ملکوں میں جو جس کو کوٹ ان کوٹ میں کہتا ہوں جو جہاد کرنے کا جو آپ نے ایک ٹھیکہ لے رکھا تھا بہت عرصے سے، اس کی بنیاد پہ یہاں پہ نصاب میں اور میڈیا میں آپ نے اضافے کی، اس کے لیے ایک بیانیہ بنایا، ایک نسل تیار کی، اور اس بنیاد پہ نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر خود آپ کے ملک کے اندر انتہا پسندی بڑھ گئی، دوستانہ تعلقات بھی ختم ہو گئے. جیسے اب افغانستان کے ساتھ افغانستان اور اس پورے خطے میں 40 سال تک جنگ چلی، اب 40 سال کے بعد بھی وہ سرحدات بند ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے 16 بڑے اچھے راستے ہیں جہاں سے آپ سنٹرل ایشیا بھی جا سکتے ہیں، یورپ بھی جا سکتے ہیں، روس اور چین بھی جا سکتے ہیں، مڈل ایسٹ بھی جا سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ زمینی راستے استعمال کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک وہ راستے بند ہیں. مثلا یہ جو سرحدی تنازعات ہوتے ہیں یہ ملکوں میں دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان ہیں. جیسے مثلا ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات ہیں جہاں لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کے درمیان تجارت کبھی بند نہیں ہوئی. اب 20 سالانہ $120 ارب ہندوستان اور چین کے درمیان تجارت ہوتی ہے. یعنی جنگ اپنی جگہ لیکن تجارت ہو رہی. اور یہ آپ نے جو بات کی تھی میں آپ کو اس کا کہ ترجیحات لوگ ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھلے پھولے خوش رہیں، خوشحال ہو، باقی چلتا رہے. دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی، یہ جو تنازعات ہوتے ہیں یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ تجارتی روابط سے حل ہوتے جائیں ڈائلاگ کے ذریعے، اس میں جنگ نہ کرنی پڑے. یہ بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ آپ نے کہ یہ تبدیل کرنا ہوگا. مثلا بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ہمارے نہیں ہیں کشمیر کے تنازع پہ، تو کشمیر کا تنازع حل ہونا چاہیے. کشمیروں کو خود ارادیت کے حوالے سے اب ان کا حق ملنا چاہیے سیاسی، اس پہ کوئی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ تجارتی تعلقات ان کے ساتھ بند ہیں. اسی طرح ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں ہیں، ان میں بین الاقوامی محرکات بھی ہیں لیکن آپ کا اپنا بھی ہے. جیسے افغانستان میں میں نے کہا نا کہ پرائیویٹ ملیشیاؤں کی سہولت کاری اور پھر فرقہ پرستی اور اس پورے خطے میں جو ہو گئی. اچھا پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ چین کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، یہ میں بالکل پڑوسی ممالک کی بات کر رہا ہوں. چین کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، جو سی پیک شروع ہوا تھا وہ تعطل کا شکار ہے. چین کا جو بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بد امنی ہے. تو جب آپ کے تعلقات خارجہ تعلقات اس میں پرائیویٹ ملیشیاؤں کا کام نہ ہو، اس میں انتہا پسند تنظیموں کا کام نہ ہو، کالعدم تنظیموں کا کام نہ ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، وہ ایسی بنا سکیں، تو تنازعات جنم نہیں لیتے، دہشت گردی جنم نہیں لیتی، انتہا پسندی جنم نہیں لیتی. تو اس وجہ سے پھر امن ہوتا ہے. عرض میں کر رہا ہوں، میں ایک بات کروں پھر آپ بات کریں. تو اس وجہ سے یہ جو 54 ارب ڈالر چین کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہیں. تو یہ تو پڑوسی ممالک کے ساتھ صورتحال ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یورپ مثلا مڈل ایسٹ کے ساتھ، یعنی جو منطقے میں مڈل ایسٹ کے ساتھ، سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کی کتنی تجارت ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں آپ کی کتنی تجارت ہو رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. میں بس یہ چھوٹی بات عرض کروں پھر آپ بات کریں کہ ایک یہ جو تنازعات کی بنیاد پہ اور انتہا پسندی کو استعمال کر کے جو خارجہ پالیسی بنائی گئی، اس خارجہ پالیسی کے نتیجے کے طور پر ایک تو آپ کے ملک کے اندر انتہا پسندی پھیل گئی، پھر آپ FATF فائنینشیل ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں بھی آ گئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی برآمدات کم ہوتے 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 ابھی آپ کا تجارتی خسارہ $623 ملین تک پہنچ چکا ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ ظاہر ہے کہ پوچھیں گے، میں آپ کو کرتا ہوں کہ اب اچھا اس کا حل کیا ہے. بالکل. اس سے پہلے یہ تھا کہ حال کی طرف میرا سوال ہے، لیکن یہ تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ فطری طور پہ اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، افغانستان کو جس نظر سے ہم دیکھتے رہے ہیں اور اس کے لیے جو یہاں پہ نیریٹو بنا، چین کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہے جتنا باقی ممالک خطے میں ان کے ساتھ تجارت ہے. اور یہ دشمنی، یہ تجارت کی عدم موجودگی یا کمی،
یہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ یہ سوال کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کہ بس یہ ہے ایسا، یہ کسی وجہ سے بنا، یہ ہمیشہ سے ایسے تھا، یا کیا وجہ ہے؟ مطلب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ابتدائی میں، مجھے یاد ہے اگر میں کوٹس کر سکوں، 1948 کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جو روشن فکر تحریکوں کے بانیان تھے، مدبرین تھے، مثلا باچا خان، خان عبدالغفار باچا خان، باچا خان نے کہا تھا کہ آپ تو جو خارجہ پالیسی ہے اس کو غیر جانبدار رکھیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ کے جو لوگ ہیں تو آپ کی تمام پالیسیاں لوگوں کے مفاد کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے ہوں، اور آپ کی جو قومیں ہیں ان قوموں کو ان کا بنیادی حق ملے، تو تب یہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. اب اس غیر جانبداری پہ کبھی عمل نہیں کیا گیا. پہلے بالکل 50s میں ہم جو سوویت بلاک تھا اور جو یو ایس بلاک تھا، یعنی جو کولڈ وار پورا چلا، اس کولڈ وار میں ہم کیپٹلسٹ بلاک میں چلے گئے، اور ہم نے پوری اپنی جو اکانومی تھی وہ پیداواری صلاحیت کی بجائے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بجائے اور برآمدات کی بجائے ہم نے منحصر کر دی. وہاں سے مدد آتی تھی، اور مدد پہ ظاہر ہے کہ سود ہوتا تھا، کبھی قرضے ہوتے تھے، کچھ گرانٹ ہوتا تھا. تو پھر یہ عادت پڑ گئی، پھر یہ صورتحال بن گئی کہ سستے ڈالر ملے اور آسانی کے ساتھ ملے، سستے پاؤنڈز ملے اور آسانی کے ساتھ ملے، سستے پیٹرو ڈالر ملے اور آسانی کے ساتھ ملے. یہ پورے 40 سال ہم نے ڈالر اور پیٹرو ڈالر پہ اپنی اکانومی چلائی. تو یہ بنیادی اکانومی نہیں ہوتی تو یہ کنواں کبھی نہ کبھی خشک ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو انحصار خارجہ پالیسی میں جو جانبداری سے کام لیا، ایک تو یہ جانبداری ختم کرنی ہوگی، پھر یہ کہ آپ نے جو انحصار کیا اس انحصار کو ختم کرنا ہوگا. اب اس میں وہیں پہ اپنی پہلی بات پہ آ جاتا ہوں. یہ تب ممکن ہو سکتا ہے میران صاحب جب آپ کی ترجیحات لوگ ہوں، اور جب آپ کی ترجیحات جیو اکنامکس ہوں، جیو اسٹریٹجی کی بجائے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ خارجہ پالیسی بناتا کون ہے؟ سوال یہ ہے. اب کیا جو لوگوں کی نمائندہ پارلیمان ہے، کیا خارجہ پالیسی وہ بناتی ہے؟ اور لوگوں کی منتخب کردہ جو سویلین حکومت کیا خارجہ پالیسی وہ بناتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں خارجہ پالیسی ہمیشہ اداروں نے بنائی، اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ لوگوں کے پاس جواب دہ بھی نہیں ہے، اور پارلیمان جواب دہ ہوتی ہے. تو پارلیمان تب ہو سکتی ہے جب پارلیمان یہ پالیسی بناتی ہے تو وہ لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو امنگوں کے مطابق بناتی ہے. تو اس وجہ سے خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کا اختیار وہ منتخب سویلین حکومت کے پاس ہونا چاہیے. تب ہی یہ آئینی بھی ہے، یہ اخلاقی بھی ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اس پورے صورتحال برآمدات کو بڑھانے کا جو ہمارا یہاں پہ مسئلہ چلا آ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک تو خارجہ پالیسی سویلین قوتیں بنائیں یا پولیٹیکل فورسز بنائیں، اور اس کے علاوہ ترجیحات بھی لوگ ہو، تب ہمیں اس طرف ہمارا یعنی اٹینشن ہوگا اور تب یہ بڑھے گا. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.